خبر آئی ہے کہ لاہور کے اندر بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ لاہور میں بھی دھماکے کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اس سے قبل ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بھارت نے اپنے ہی علاقوں کے اندر جو ہے وہاں پر بیلسٹک میزائل فائر کیے تھے، لیکن ابھی جو خبر آئی ہے لاہور اور اسلام آباد کے اندر جو دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنی گئی ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور کے اندر دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ اور بھارت کی جانب سے ایک اور گھنونی جو ہے وہ حرکت کی گئی ہے۔ ابھی تک اسلام آباد اور راولپنڈی میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنی گئی ہیں۔ گزشتہ روز بھی بھارت نے پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر ڈرون فائر کیے تھے۔ پاکستان کی جانب سے ابھی تک تحمل کا مظاہرہ بار بار کیا جا رہا ہے، اور پاکستان نے بارہا بھارت کو یہ تنبیہ کی ہے کہ آگ سے مت کھیلا جائے، لیکن بھارت جو ہے اپنی حرکات سے باز نہیں آ رہا۔ اس پر جنگی جنون جو ہے وہ سوار ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اپنے ناظرین کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں دھماکوں کی آوازیں آئی ہیں۔ ہمارے ساتھ عادل موجود ہیں۔ عادل، بتائیے گا، جس طرح ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت جو ہے ایک دفعہ پھر اس طرح کی جارحیت کر رہا ہے کہ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ پرووک کر رہا ہے کہ جنگ کی طرف جایا جائے؟ اسلام آباد اور راولپنڈی میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ آپ ناظرین کو یہاں پر بتائیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر یہ آوازیں سنی گئی ہیں۔ اس حوالے سے ابھی تک کوئی جو ڈیٹیل سامنے نہیں آئی کہ اس کے اندر کوئی جانی، مالی یا انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے، لیکن جیسے ہی اس حوالے سے بھی کوئی ڈیٹیل آئے گی تو وہ بھی شیئر کریں گے۔ احتشام الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احتشام، آپ بتائیے گا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کی حدود میں 3 دھماکوں کی آواز جو ہے وہ سنی گئی۔ تاحال یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ دھماکے کس نوعیت کے تھے، کیا یہ میزائل یا پھر اندر کی خود ہی کچھ چیزیں جو ہے وہ بلاسٹ ہوئی ہیں۔ نارمل اس حوالے سے کنفرمیشن جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ کنفرمیشن فی الحال نہیں آئی، اور ڈی جی اسپار نے بھی اس حوالے سے کوئی خبر جو ہے وہ کنفرم نہیں کی، اور کہا کہ اس حوالے سے خبریں فی الحال نہ پھیلایا کریں، اور جیسی ہی کوئی نئی اپڈیٹ جو ہے وہ آئے گی اس حوالے سے جو ہے وہ ہم آگاہ کریں گے۔ ٹھیک ہے احتشام، محمد عادل کی طرف چلتے ہیں۔ محمد عادل، جس طرح ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر انہوں نے جو ہے بتایا کہ بھارت نے امرتسر کے اندر جس طرح جو بیلسٹک فائر کیے ہیں، اور کل کو یہ یہاں پر بھی ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ جنم لیتا ہے کہ اگر بھارت جو ہے اپنے شہریوں کے اوپر بیلسٹک فائر کر سکتا ہے، میزائل فائر کر سکتا ہے، تو کل کو وہ جوہری ہتھیار بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اس کا الزام پاکستان پر لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خطے کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے بھارت خود؟ دیکھیے، بالکل ایسے ہی ہے، اور پاکستان کی طرف سے جو میزائل، پلاسٹک میزائل وہاں پہ گرے ہیں بھارت کے اندر سے، جو سکھوں کے جو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے اوپر پاکستان نے جو ہے وہ اس کی مذمت کی ہے۔ ابھی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایک ایکس پر بھی اپنا پیغام جاری کیا ہے، اور انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ایک سازش ہے بھارت میں جو اقلیتیں ہیں ان کے خلاف، مودی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سکھوں کو نشانہ بنائیں، اور وہاں پر کشمیریوں کے اندر بھی جو ہے وہ ایک پینک پیدا کرے، اور ان کو کشمیری مسلمانوں کو جو ہے اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نظر کر دے۔ پورے بھارت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مائنورٹیز ہیں، خاص کر جو مسلمان ہیں، ان کے خلاف ایک نفرت کی فضا جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے۔ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کشمیری کو صرف کشمیر میں نہیں، پورے بھارت کے اندر جو ہے اس وقت ایک خطرناک صورتحال کا سامنا ہے۔ ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو کالجز سے جو ہے نکالا جا رہا ہے، ان کے خلاف جو ایک بھارت میں نفرت پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی جو ہے نہ وہ کبھی سکھوں کے اوپر اس قسم کا حملوں کا سوچا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ
جو ان بھارتی سکھ ہے ان کو فیسلیٹیٹ کیا ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ ان کے مقدس مقامات جتنے بھی ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں، اور جب بھی سکھ یاتری جب پاکستان کے دورے پر آتے ہیں تو پورا پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے، اور ان کو پورا ایک تحفظ فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اب آئیں اور اپنے جو مقدس مقامات ہیں ان کی عبادت کریں، وہاں پہ عبادت کریں اور اپنے ملکوں کو چلے جائیں۔ وہ صرف بھارت سے نہیں آتے، باقی دنیا کے باقی ممالک سے بھی جو ہے سکھوں کو اسی طرح پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھارت کی ایک کوشش ہے کہ وہ جو سکھوں اور پاکستان کے اندر جو ایک محبت ہے، جو ایک بھائی چارہ بالکل۔ ہے، اس کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر جو ہے وہ ایک نفرت کی فضا پیدا کرنے کی آج بھی کوشش کر بہت رہا سی ہے۔ ویڈیوز آئی ہیں جس کے اندر بھارتی جو سکھ ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر وہاں پر سوالات کیے ہیں اور ان کی بحث و مباحثہ بھی ہوا ہے۔ صحیح ہے، بھارت آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نظریات ہیں، جب سے جو آر ایس ایس کا نظریہ جو جب سے بی جے پی حکومت جو ہے وہ اقتدار میں آئی ہے، اسی قسم کے حالات کا بھارت کو جو ہے وہ اب خود سامنا ہے۔ مودی کے آنے کے بعد جو ہے جو بھارت کا جو انٹرنیشنلی ایک امیج بنا ہے اب وہ بہت ہی خراب جو ہے، وہ نہ صرف اسٹیٹ ٹیررزم میں جو ملوث ہے، وہ پاکستان کے میں بلوچستان کے علاقے میں اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے، اس کی جو پراکسیز ہے جو مغربی بارڈر سے ہمارے پاکستان میں آ کر دہشت گردی کرتی ہیں، جن کی فنڈنگ جو ہے وہ انڈیا کرتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ کینیڈا کے اندر اس نے ٹیررزم کی، اس نے سکھوں کو نشانہ بنایا، اس نے امریکہ کے اندر سکھوں کو نشانہ بنایا، اس نے برطانیہ کے اندر سکھوں کو بنایا۔ تو اب جو اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، اس میں یہ چیز پوری دنیا کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ بھارت ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے۔ پاکستان نے ابھی تک جو ہے وہ اپنے جواب